الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسلام اور تقلید، دیکھیں اس موضوع پہ آج ہم جو بات کریں گے اسی میں تقلید کے موضوع پر ہی ہماری بات ہوگی کہ اسلام میں تقلید کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا اس کو کرنا، کسی کی ایک کی تقلید کرنا کیا ہمارے اوپر واجب ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، مطلب کہ آپ قرآن حدیث کی پیروی کرو اور دیگر جو اولیاء ہیں ان کی پیروی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اور رسول اطاعت کرو، اور اختلاف ہو جائے اگر تم میں سے آپس میں اگر اختلاف ہو جائے تمہارا تو قرآن اور حدیث سے رجوع کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو کتاب و سنت پر عمل کرنا واجب ہے، یہ نہیں کہ کہا گیا کہ دیگر کتب پر بھی آپ عمل کرنا ضروری ہے، بلکہ قرآن حدیث پر عمل کرنا ہم پہ واجب ہے۔ ہمارے جو بھی تقلید کے قائل ہیں بھائی، وہ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کے مسائل معلوم کرنا بہت مشکل ہے عام آدمی کے لیے۔ عام آدمی قرآن حدیث سے مسائل اخذ نہیں کر سکتا۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ فقہ کی جو کتب ہیں ان کے جو مسائل اخذ کرنا، سوال یہ ہے کہ ان کے جو مسائل ہیں وہ اخذ کر سکتا ہے بندہ۔ آپ امام احمد بن حنبل کے مسئلے کوئی لے لیں، ایک مسئلے میں ان کی دو تین رائے ہیں، آپ کون سی لیں گے؟ بہت مشکل کام ہے کسی ایک فقہ کو بھی فالو کرنا، اس میں بھی دو قول ہیں ایک مسئلے میں، تو آپ کے لیے صرف فقہ مشکل ہے، آپ کے لیے قرآن حدیث آسان ہے۔ عام آدمی کے لیے بھی تقلید کرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ عام آدمی تقلید کیسے کرے گا؟ ٹھیک ہے نا، جو فقہ کے عالم ہے وہ تو سمجھ لیں گے، لیکن عام آدمی کے لیے مشکل ہے۔ مذہب حنفی میں بھی یہی چیز ہے، اس لیے کسی خاص امام کی تقلید کرنا درست نہیں ہے۔ مشہور قول ہے، صحابہ کرام حدیث کو کسی کے کہنے پر ترک نہیں کرتے تھے، مشہور قول ہے۔ عبداللہ بن عباس کا انہوں نے کہا کہ ایک مسئلے کے بارے میں حضرت یعنی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ یہ بات کی کہ حج تمتع کرو یہ افضل ہے۔ آگے سے کسی نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر وہ تو آپ سے آگے تھے، وہ تو منع کرتے تھے، ان کا قول تو یہی تھا، ان کا فتویٰ تو یہی تھا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے حدیث پیش کی، دوسری سائڈ سے قول پیش کیا گیا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کا، اور عبداللہ بن عباس کہنے لگے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ پتھروں کی بارش نہ نازل کر دے۔ میں اللہ کے نبی کی حدیث بیان کر رہا ہوں، آپ کسی صحابی کا قول بیان کر رہے ہیں۔ نبیوں کے بعد سب سے بڑا مقام ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، یہ امت میں سے، تو ان کا قول بھی نہیں چل سکتا نبی کی حدیث کے سامنے۔ تو بعد کے جو امام ہیں وہ تو بعد میں، وہ تو ان کا مقام بھی کم ہے، آئے بھی بعد میں اور مقام بھی کم، تو ان کی بات کو آپ کیسے حدیث کے سامنے پیش کر سکتے ہیں؟ یا حدیث کو آپ تروڑ مروڑ کے پیش کریں، ہیلا اور طویلیں شروع کر دیں اور اپنے امام کے قول کے مطابق عمل کریں، تو یہ پتھروں پہ عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں پتھروں کا مجھے ڈر ہے کہ اللہ پتھروں کی بارش نہ نازل کر دے کہ میں آپ کو حدیث نہ آ رہا ہوں، آپ قول پیش کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر کا اور حضرت عمر کا فتویٰ پیش کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا حدیث کے سامنے حضرت ابو بکر حضرت عمر کا قول فتویٰ بھی پیش آپ نہیں کر سکتے، چاروں اماموں کا قول آپ کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے آپ ان کا قول پیش کر سکتے ہیں؟ تو ہمارا موقف یہی ہے کہ ائمہ اربعہ کے بارے میں کہ ہم سب کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کا اسلام کی بڑی خدمات ہیں سارے اماموں کی، لیکن جو بات آپ کو صراحت سے کہیں ملتی ہے قرآن حدیث کی تو اس پہ عمل کریں۔ آیت یا حدیث اگر آپ کو نہیں ملتی نص کے سامنے
تو پھر آپ ائمہ اربعہ کے قول پر غور کیا جا سکتا ہے، جو قرآن حدیث کے قریب ہو ان کو لے لیا جائے، لیکن ہم کسی خاص امام کی تقلید کے قائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے قرآن حدیث ہی ہمارا مذہب ہے، ائمہ اربعہ کی بھی یہی بات ہے، ہمیں قرآن حدیث کو آگے رکھنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق۔